मसीह यीशु में सब देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। मेरा नाम पास्टर असलम गौरी है। मेरा ताल्लुक कराची मेथोडिस्ट चर्च काउंसिल से है और मैं चाइन स्टार टीवी का और पास्टर आशिर मंशा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी ताकि मैं खुदा का बाबरकत कलाम लोगों तक पहुँचा सकूँ और ये कलाम सारे लोगों के लिए बाइज़ बरकत ठहरे। हालेलुया। आज हम देखेंगे अजीज़ों, आज की जो मरकज़ी आयत है वो हम देखेंगे कि यूहन्ना के कलाम में से कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। खुदावंद ये फरमाता है बाप आसमानी, जिस पर खुदा की नज़र ठहरती है खुदा उसे चुन लेता है और खुदा उसे अपना दोस्त बना लेता है। और जिसको खुदा चुन लेता है वो लोगों के लिए बाइज़ बरकत ठहरता है, क्योंकि उस पर खुदा की नज़र ठहरती है और खुदा उसे इस्तेमाल करना चाहता है। और खुदा जिसको चुन लेता है कसरत से इस्तेमाल करता है। आज हम देखेंगे तवारीख की किताब में से कि खुदावंद जो है वो मूसा को चुनता है। जब खुदावंद मूसा को चुनता है तो वो बैल बकरियां चराता है और उसकी तवज्जो खुदावंद की तरफ नहीं होती। वो एक चरवाहा है और जब वो बैल और बकरियां चरा रहा होता है पहाड़ी पर, तो वो देखता है कि सामने एक झाड़ी है और उसके अंदर आग लगी हुई है, शोले की मानंद जल रही है। और वो दूर से देखता है, देखता रहता है और वो दिल में सोचता है कि ये झाड़ी जिसमें आग लगी है ये भस्म भी नहीं होती और आग बुझती भी नहीं। तब वो उसके अंदर और कश्मकश पैदा होती है और वो ख्वाहिश करता है कि इसके करीब जाऊं। जब उस झाड़ी के करीब जाता है चुपके चुपके से, तो वो देखता है उसे, और जब उसके करीब जाता है और आवाज आती है कि ए मूसा अपना जूता उतार क्योंकि ये जगह पाक है। खुदावंद की आवाज आती है कि ए मूसा अपना जूता उतार क्योंकि ये जगह पाक है। तो मूसा अपना जूता उतारता है और यहां से उसका स्टार्ट होता है कि खुदावंद उसे मुकर्रर कर लेता है, चुन लेता है, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता यहां उससे बात करता है। और इसके बाद जो बनी इसराइल कौम मिस्र की गुलामी में इतने अरसे से उनकी गुलामी कर रही थी, कैद में थी, तो फिर खुदा मूसा को इस्तेमाल करता है। और जब खुदा मूसा को जिम्मेदारी देता है तो मूसा घबरा जाता है और कहता है कि ये काम मैं कैसे कर सकता हूं। लेकिन खुदावंद उसको कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, तू मत डर, तू ना घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तब वो बनी इस्राएल कौम का मुहाफ़िज़ बनकर, खुदा के हुक्म के मुताबिक उनका लीडर बनकर उनके साथ उनको निकल जाने का रास्ता दिखाता है। और खुदा उससे बड़ा काम लेता है। जब वो मिस्र की गुलामी से बनी इस्राएल कौम को निकालता है तो आगे पानी समंदर है, बहरे कुलजम, और पीछे फराउन के रथ, फौज
اب یہاں دیکھنے کہ خدا اپنی طاقت اور قدرت کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ اب خدا کا بندہ ان کو لے کے نکل پڑتا ہے خدا کے توکل پر، خدا کے حکم کے مطابق۔ جب وہ لے کے جاتا ہے ان کو، تو آگے پانی ہوتا ہے اور پیچھے فوج، اور جو بنی اسرائیل قوم ہے وہ چلاتے ہیں، شور ڈالتے ہیں کہ اے موسیٰ تو ہمیں کہاں لے آیا؟ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج۔ اس سے بہتر تھا کہ ہم وہیں رہتے، زندہ تو رہتے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ فرعون ہمیں مارے گا، قتل کرے گا، اور آگے جائیں گے تو پانی، سمندر ہمیں مارے گا۔ تب موسیٰ ان کو تسلی دیتا ہے اور خدا سے بات کرتا ہے، تو خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، خدا اسے تسلی دیتا ہے کہ موسیٰ مت گھبرا، میں غیور خدا تیرے ساتھ ہوں، اور یہ میری امت، میری قوم ہے، میں اسے فرعون کی غلامی سے نکالوں گا۔ تب وہ بحیرہ کلزم پر اپنا عصا پانی پر لگاتا ہے، ٹچ کرتا ہے، پانی پر مارتا ہے، تو سمندر، یہ جب سے انسانیت بنی، روح زمین بنا، سمندر کبھی دو حصوں میں نہیں ہوا۔ یہ پہلی مرتبہ تھی اور شاید آخری مرتبہ کہ خدا کا بندہ موسیٰ پانی کو ٹچ کرتا ہے، اپنا عصا لگاتا ہے اور پانی دو حصوں میں ہو جاتا ہے۔ ایک دیوار پانی کی اس طرف بن جاتی ہے اور ایک اس طرف، اور پانی ان کو رستہ دیتا ہے۔ یہ تاریخ کا اور کلام کا پہلا واقعہ ہے اتنا بڑا کہ سمندر دو حصوں میں ہوا، بحیرہ کلزم، اور بنی اسرائیل قوم آرام سے پار لگ گئی۔ یہ ہے خدا کی قدرت، یہ ہے خدا کا کمال۔ جنہیں خدا چن لیتا ہے ان پر خدا اپنا فضل جاری کرتا ہے، اور خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، انہیں ٹھوکر نہیں لگنے دیتا، کیونکہ خدا ان سے محبت کرتا ہے اور خدا ان کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے۔ اور ابھی ہم نے تواریخ کی کتاب میں سے بھی ہم نے جو 3 باب اس میں سے ہم نے دیکھا کہ اسی طرح خدا نے موسیٰ سے کام لیا اور بنی اسرائیل قوم کو آزاد کرایا۔ ہم نے یہ دیکھا آج تواریخ کی کتاب میں سے کہ خدا جن کو چنتا ہے ان سے کیسے کام لیتا ہے۔ اس لیے خدا فرماتا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ تو جب خدا چن لیتا ہے، جب یسوع مسیح چن لیتا ہے اپنی خدمت کے لیے، تو پھر انسان کو عزت بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے، شہرت بھی دیتا ہے، اور بڑے بڑے کام اس سے لیتا ہے۔ ہاللیلویہ! یہ ہے خدا کی قدرت، یہ ہے یسوع مسیح کی قدرت۔ اور اسی طرح اگر ہم ساؤل کو دیکھتے ہیں، رسولوں کے اعمال 8 باب اور اس کی 3 آیت پہ، اور ساؤل کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر قید کر لیتا تھا۔ پھر وہ ساؤل سے خدا اسے پولوس کیسے بناتا ہے، ہم اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ یہ ہے خدا کا کلام۔ ساؤل جو ہوتا ہے وہ جنگجو، لڑنے والا، بہت غصے والا انسان تھا، جو خدا کا نام لیتا تھا، جو یسوع مسیح کا نام لیتا تھا، وہ اسے قتل کرتا تھا، مارتا تھا، قید میں ڈالتا تھا۔ تو خدا کی نظر ساؤل پر ٹھہری، یسوع مسیح کی نظر ساؤل پر ٹھہری، اور جب وہ دمشق کی راہ پر جاتا ہے تو خداوند اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ منہ کے بل گرتا ہے اور اس کی بینائی چلی جاتی ہے۔ تب وہ تڑپتا ہے، اور پھر خداوند اس سے ہم کلام ہوتا ہے، یسوع مسیح
کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تب وہ کہتا ہے کہ میں کب ستاتا ہوں؟ تب خداوند نے کہا تو میرے لوگوں کو قتل کرتا ہے، سزا دیتا ہے، انہیں قید میں ڈالتا ہے۔ تب خداوند جب اسے بات کرتا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں خدا کی قدرت اس میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ تھا اس کا آغاز۔ تب وہ خداوند اس کی آنکھوں کو بینا کروا دیتا ہے، اپنے بندے کے پاس بھیجتا ہے، اور وہ اس کی آنکھوں سے جھلی اتارتا ہے اور وہ بینا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ساؤل نہیں رہتا، بلکہ وہ خدا کا ممسوح بن کر، خدا کا بندہ بن کر، خدا کا پیارا اور مقبول بن کر وہ خدا کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اور خداوند پھر اسے ساؤل سے پولوس بنا دیتا ہے، اور پھر وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے اور اپنی زندگی، ساری زندگی خداوند کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ دکھ ہو یا سکھ ہو، لیکن ساؤل خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور اس کی منادی کرتا ہے اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیتا ہے۔ یہ ہے خدا کی قدرت۔ جنہیں خدا چن لیتا ہے، انہیں مقبول نظر جب ٹھہرا لیتا ہے تو وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ خدا انہیں عزت دیتا ہے، خدا انہیں برکت دیتا ہے، خدا انہیں سرفرازی دیتا ہے، اور ان کا نام کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے۔ یہ ہے خدا کی قدرت۔ جنہیں خدا چن لیتا ہے انہیں برکتوں سے مال و مال کرتا ہے۔ عزیزو، خدا ہر ایک کے لیے کہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت آئے تاکہ ایک جان بھی ہلاک نہ ہو۔ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، خدا ہمیں بھی چننا چاہتا ہے، اگرچہ ہم اس کی طرف رجوع لائیں، اسے پیار کریں، اسے ٹائم دیں، اسے اپنا نجات دہندہ مان کر اس کی راہوں پر چلنے والے بن جائیں، اپنے دل کو اس کے لیے صاف کر لے، تو وہ ہم سے بھی بے حد محبت کرتا ہے، ہم سے خدمت لینا چاہتا ہے، ہمیں آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے برکت پائیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی راہوں پر چلیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی راہ تیار کریں۔ اسی طرح کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے خداوند جو ہے وہ داؤد سے بھی بے انتہا محبت کرتا ہے، داؤد سے بھی بے انتہا پیار کرتا ہے۔ پہلا سیموئیل کی کتاب کو ہم دیکھیں گے کہ خداوند جو باپ آسمانی ہے وہ یسی پر کیسے نظر کرتا ہے۔ یسی ایک غریب آدمی ہے، اور اس کے 7 بیٹے ہیں، اور جو داؤد ہے اس کا سب سے چھوٹا بیٹا، اور بڑا خوبصورت اور بڑا نازک مزاج، لیکن بہادر، نہ ڈر، دلیر۔ داؤد جو تھا وہ ایک چرواہا ہے، اور وہ بھیڑ بکریوں کو چرواتا ہے، اور جب خداوند کی نظر اس پر ٹھہرتی ہے تو خداوند اسے بھی اپنا مقبول نظر بنا لیتا ہے۔ اور جب خدا کی نظر اپنے بندے داؤد پر پڑتی ہے
उसे देखता है खुदावंद कि वो उसकी वफादारी को देखता है कि वो वफादार कितना है, वो अपने जानवरों से कितनी वफादारी रखता है, कितनी मोहब्बत रखता है। खुदावंद उसकी वफादारी को देखता है, आसमान से उस पर नजर करता है और उसकी वफादारी को देखता है। और जब खुदावंद उसकी वफादारी को देखता है तो उसे चुन लेता है, और उसे इल्म नहीं होता, लेकिन खुदा ने उसे चुन लिया होता है। खुदा उसके बारे में फैसला कर चुका होता है। खुदा को वो उसकी अदा पसंद आती है। वो कौन सी अदा है? वो ये अदा थी उसकी वफादारी की कि जब भेड़िया उसके बर्रे को चुरा ले जाता है तो वो उसके पीछे भागता है और अपनी जान दांव पर लगाता है और उसके मुंह से उस बर्रा को निकाल लेता है। अपने बर्रा को वो शिकार नहीं होने देता, अपने बर्रा को वो परागंदा नहीं होने देता, वो बचाता है उसे, अपनी जान पर खेलता है लेकिन बर्रा को बचा लेता है। खुदा को ये उसकी अदा पसंद आई और वो उस भेड़िए को, बर्रा को लेने के बाद वो चीर फाड़ देता था। ऐसी ताकत थी उसके अंदर, ऐसी खुदा की कुदरत थी, ऐसी पाकीज़गी थी, ऐसी रूहानियत थी। और उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत, सुर्ख सफेद और खूबसूरत, वो प्यारा खूबसूरत खुदा का बंदा था। और खुदावंद उसे बहुत प्यार करता है। और जब उसे खुदावंद फैसला कर लेता है तो सैमुअल को यसी के पास भेजता है। और जब उसके और भी भाई होते हैं, वो सबको देखता है तो पूछता है सैमुअल यसी से, क्या तेरा कोई और भी बेटा बाकी रहता है? उसने कहा, हाँ, मेरा एक छोटा बेटा रहता है बाकी। उसने पूछा, वो कहाँ है? और वो सैमुअल से कहता है यसी कि वो भेड़ बकरियां चराने को गया है। तब वो उसको बुलवाता है और उसे देखता है और उसे फिर मसा करता है खुदा की तरफ से। ये है खुदा की कुदरत कि तूने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है। तब वो फिर जो गरीब आदमी का, मजदूर आदमी का बेटा दाऊद, फिर वो दाऊद नहीं रहता, फिर वो खुदा का ममसू बन जाता है और फिर वो दाऊद नबी बन जाता है, क्योंकि खुदा फिर उसमें काम करना शुरू कर देता है। ये है खुदा की कुदरत। और फिर हम आगे चल के देखते हैं कि फिर खुदा उसे बादशाह भी बनाता है, उसे हाकिम वक्त भी बनाता है। खुदा उसे इस्राएल की जिम्मेदारी देता है, खुदा उसे बरकत देता है और फिर वो खुदा का ममसूर नबी भी बनता है। खुदा उसे नबी भी मुकर्रर करता है और खुदा उसे हाकिम वक्त बादशाह भी बनाता है। यह है खुदा की कुदरत। जिन पर खुदा की नजर ठहरती है फिर खुदा उन्हें सरफराज करता है, बरकत देता है और फिर वो खुदा के हुक्म के मुताबिक, खुदा के मुशावरत की मुताबिक हर वो काम करता है जिसमें खुदा की रजा होती है, जिसमें खुदा की मर्जी होती है। वो खुदा के कहने को मानता है और खुदा की हदायत के मुताबिक वो चलता है। तब बड़ी बड़ी जंग में जाता है और कभी शिकस्त नहीं खाता, और लोग हजारों मारते हैं और वो लाखों मारता है। खुदा उसे कभी किसी मैदान में शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि खुदा उस जंग में खुद मौजूद होता है और उसे फतह बख्शता है। हर जंग में खुदा उसे फतह बख्शता है। यह है खुदा की कुदरत। और फिर खुदा उसमें इतनी रूहानियत
بھر دیتا ہے اور اسے روحانی طاقت بھی اور جسمانی قوت بھی عطا کرتا ہے خدا۔ اور پھر کلام پاک کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو پہلا ساموئیل 16 باب اس کی 11 آیت سے 13 تک، جب اس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں تو داؤد جولیت کو بچھاڑتا ہے، جب وہ للکارتا ہے تو تب خدا کی غیرت داؤد کو کھا جاتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل قوم میں سے کوئی ایسا جوان نہیں تھا کہ جو جاتی جولیت کا مقابلہ کرتا اور اسے شکست دیتا، کیونکہ وہ نہایت قد آور، بہادر اور طاقتور تھا، اس لیے کوئی اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کو تیار ہرگز نہ تھا۔ تب وہ داؤد جو بچہ تھا اور خدا نے اسے چن لیا تھا، تب خدا کی غیرت میں وہ اس کا سامنا کرتا ہے، تو پھر وہ جاتی جولیت اسے کیا کہتا ہے؟ کیا میں کتا ہوں؟ کیا میں کتا ہوں جس کے لیے تو لاٹھی اور تلوار لے کر آیا ہے، جس کے لیے تو لاٹھی اور بھالا لے کے آیا ہے؟ کیا میں کتا ہوں؟ تب وہ اسے کہتا ہے کہ میں تجھے ماروں گا اور تیرا سر تیرے وجود سے الگ کروں گا، اور خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اسے ایک ہی وار میں گرا دیتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی حقارت کرتا ہے جاتی جولیت۔ تب خدا داؤد سے کام لیتا ہے، اور داؤد کے اندر خدا کی غیرت ہوتی ہے، اور وہ اسے ایک ہی وار میں گرا دیتا ہے، اور جب اس کے دماغ میں وہ چکنا پتھر مارتا ہے اپنے اس اوزار سے، تو وہ گر جاتا ہے۔ تب وہ جب گرتا ہے تو اسی کی تلوار لے کر داؤد اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہے اور اسے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ یہ ہے فتح، یہ ہے خدا کی قدرت۔ خدا جنہیں چنتا ہے انہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، خدا انہیں فتح بخشتا ہے۔ جو خدا کی غیرت رکھتے ہیں خدا انہیں سرفراز کرتا ہے، اور ہر میدان میں خدا اس جنگ میں ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور انہیں خدا کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ خدا انہیں فتح بخشتا ہے کیونکہ وہ خدا ان میں ہو کر کام کرتا ہے، اور وہ اپنے نام کو جلال دیتا ہے اور عزت دیتا ہے، کیونکہ سارا جلال اور ساری عزت اور ساری قدرت خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی ہے۔ ہم نے اس مرکزی آیت سے آج یہ سیکھا کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ جب ہم اپنے کردار کو صحیح رکھتے ہیں، اپنی زندگی کو مسیح خداوند کے رستے پر چلاتے ہیں، تو یقیناً خدا ہم سے خوش ہوتا ہے۔ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرے لیے اپنی بائیں پھیلائے کھڑا ہوں، اور آ اور میرے سینے سے لگ جا۔ دیکھ میں تیرے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر تو دروازہ کھولے تو میں اندر آ کر تیرے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ خداوند ہمیں بچانا چاہتا ہے، عزت دینا چاہتا ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے فرمان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اس سے محبت کرنے والے بن جائیں، اس کی راہوں پر چلنے والے بن جائیں، اور اپنی زندگی اس کے نام پر کر دیں۔ جب ہم اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دیتے ہیں
تو وہ ہمیں سرفرازی عطا کرتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے اور ہمیں ہر میدان میں فتح اور کامیابی عطا ہوتی ہے۔ آج کا زندہ کلام ہمارے سننے والوں کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے باعث برکت ہو۔ مسیح یسوع ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔ تھینک یو۔